بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ جناب، بڑے عرصہ ہوا ہے میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ ای او بی آئی کے ادارے کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، اور ایک دفعہ پھر آج جو ہے ایک نئی چیز جو ہے وہ پہلے بھی خیر میں کئی دفعہ سامنے لا چکا ہوں، آج نئے اینگل سے سامنے جو ہے وہ لا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ای او بی آئی کے ادارے کی تباہی کا ایک اور تناظر، اور وہ تناظر کیا ہے تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ایک دو دن تک اس کا باقاعدہ افتتاح ہونے والا ہے، اور ہم اپنے ادارے کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ادارے کا نام بھی لیگل انفارمیشن ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے اور نیا کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ای او بی آئی ادارے کے مسائل بہت بڑا موضوع ہے، اور ای او بی آئی کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ای او بی آئی کے اندر افرادی قوت کی کمی ہے۔ ادارے کے پاس کتنی افرادی قوت کی کمی ہے، کتنے افراد ریٹائر ہو چکے ہیں، اور جو آپ کا ای او بی آئی کا ادارہ ہے بورڈ آف ٹرسٹیز، وہ کب سے اجازت دے چکا ہے کہ نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے، پھر اس بھرتیوں پر کیا ہوا، اور اب تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے۔ تو اب یہ ہو چکا ہے کہ جناب بہت سارے لوگ جو ہے اس میں ریٹائر ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے وہ مسائل ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہیں، اور جو ملازمین ریٹائر ہوئے ہیں وہ مختلف کیڈر کے ملازمین اور مختلف عہدوں پر تعینات، مختلف حوالوں سے ان کی جاب کی نوعیت۔ تو ای او بی آئی کو ہر سطح پہ مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان چیلنج میں سے سب سے بڑا چیلنج افرادی قوت کی شدید قلت۔ سر فہرست جیسا کہ ای او بی آئی ایک وفاقی ادارہ، اور اس میں جو افرادی قوت ہے وہ 40% کے قریب خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق ای او بی آئی میں جو افرادی قوت منظور شدہ ہے پورے پاکستان میں وہ 1476 ملازمین ہیں، افسران کی تعداد 751 ہے، اور اسٹاف ملازمین 725 منظور شدہ ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ای او بی آئی میں لوگ ریٹائر ہو گئے، نئی بھرتیاں نہیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ای او بی آئی سے 650 کے قریب افسران اور اسٹاف ملازمین ریٹائر ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ای او بی آئی میں جو افرادی قوت خدمات سر انجام دے رہی ہے وہ ہے 622، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک وفاقی ادارہ جس کے پورے پاکستان میں ہیڈ آفس ہے، بی این سی ہے، اور جناب ریجنل اتھارٹیز ہیں، اور ریجنل آفیسر ہیں، اور کم و بیش 40 کے قریب فیلڈ آفیسز ہیں، اور 622 افراد کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اس وقت ادارے کو 40% ملازمین چلا رہے ہیں، اور 60% ملازمین کی کمی کا سامنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فیلڈ آفیسر زیادہ متاثر ہو رہا ہے، فیلڈ ورک بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ آپ سادہ سی مثال دیکھ لیں کہ ریجنل آفس کوٹری میں صرف 2 ملازم ہیں، لیکن ان کا دائرہ کار 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس ریجنل آفس کے پاس نہ تو زیادہ وسائل ہیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ وقت ہے کہ وہ فیلڈ کا کام جو ہے وہ بخوبی سر انجام دے سکیں، وہ فیلڈ میں موجود صنعتی اداروں کی مفصل رپورٹ تیار کر سکیں، نہ تو وہ اداروں کی رجسٹریشن مکمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنٹریبیوشن کی وصولی میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ نئے لوگوں کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے نہ تو کنٹریبیوشن میں اضافہ ہوتا ہے، نہ افرادی قوت ہوتی ہے، اور نہ ہی فیلڈ ورک ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کنٹریبیوشن کی وصولی جو ہے وہ شدید ترین متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت ای او بی آئی ایڈ ہاک بیسس پر کام کر رہا ہے۔ ملک میں جو سیاسی اور معاشی عدم میں استحکام ہونے کی وجہ سے ای او بی آئی بھی اس سے متاثر ہے، اور ای او بی آئی میں آخری بھرتی 2014 میں ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری مرتبہ بی او ٹی نے 2017 میں بھرتی کی منظوری دی تھی، اس کا اشتہار بھی شائع ہوا تھا، لیکن وہ قانونی رکاوٹیں پیدا ہوئیں جس سے بھرتی کا عمل متاثر ہوا،
اور ای او بی اے ایک وفاقی ادارے کی حیثیت سے اس میں چیئرمین اور فائنینشیل ایڈوائزر کا تعین وفاقی حکومت کرتی ہے۔ ڈیپوٹیشن سے ایک اہم جو ہے وہ سوال ہے کہ ای او بی اے کے آفیسران مختلف کیڈر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے گریڈ کا تعین جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن ای او بی اے میں تعینات ایک افسر ایک پبلک سرونٹ ہے، اس کا اپنا سروس سٹرکچر ہے، اپنا گریڈ ہے اور اپنا پے اسکیل ہے۔ ای او بی آئی میں جو ایک گریڈ 16 کا ملازم ہے، ای او بی آئی میں ڈی جی آپریشن کی ایک بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے۔ ای او بی آئی میں ڈی جی آپریشن جو ہے وہ ایک ساؤتھ کا ہے اور دوسرا نارتھ کا ہے۔ ساؤتھ سندھ اور بلوچستان کے لیے، نارتھ پنجاب اور کے پی کے اور گلگت بلتستان تک اس کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ یہ دونوں عہدے جو ہے 2.5 برس سے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ڈی جی انویسٹمنٹ جو سرمایہ کاری کا پورٹ فولیو ہے، ای او بی اے کا تقریباً 400 ارب روپے کا وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ اس قدر بڑے پیمانے پر افرادی قوت کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ای او بی اے کا تمام روزمرہ کے امور وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہمارا بورڈ آف ٹرسٹی ہے وہ کسی مصلحت کا مظاہرہ کر رہی ہے، حالانکہ انہیں کیبنٹ ڈویژن سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی خود مختار حیثیت ہے اور ان کا اپنا ریونیو جنریٹ ہے، اپنا بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے وہ اس کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے، اور ای او بی اے میں جو افرادی قوت کی کمی ہے، جو افسران اور دیگر ملازمین یہ کام جو ہے وہ ظاہر شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ افرادی قوت کی کمی کا نتیجہ یہ ہے کہ کنٹریبیوشن کی وصولی میں شدید کمی ہے، اور ای او بی آئی میں پینشن کلیم 45 دن کے اندر سیٹل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو 8 ماہ 10 ماہ سال سے زیادہ لگ رہے ہیں۔ جب آپ ای او بی آئی سے پینشن لے رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس طرح کے مسائل جو ہے وہ تو ہوتے ہی ہیں، اور آپ کی پینشن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس انداز میں آپ کو دیتے ہیں اور کس انداز میں اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور کس انداز میں اس میں جو ہے بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ حال ہی میں ایک بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے دوبارہ منظوری دی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ بلیک پٹیاں، ہڑتال، پروموشن کا معاملہ سامنے آ گیا، اور پھر وہ مسئلہ دب گیا اور وہ بھرتیوں کا عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ بہرحال ای او بی آئی جو ہے وہ اس وقت شدید ترین بحرانی کیفیت میں ہے، اور ای او بی آئی کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا تو ای او بی آئی مزید تباہ و برباد ہو جائے گا، اسے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کی داستان بھی مٹ جائے گی، جس طرح سابقہ قوموں کی داستانیں نہیں رہیں۔ ایک دفعہ ای او بی آئی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ان اداروں میں شامل ہو جائے گا جن کی داستانیں جو ہے وہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سنانے والا ہوگا۔